الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 رات کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچھڑا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے اس کے پیچھے ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے پیچھے ظلم کر کے، ان کس کے ساتھ ظلم؟ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، ثم، پھر، عفونا، معاف کیا، عنکم، ہم نے تم کو، عفونا، ہم نے معاف کیا، عنکم، تم سے، تم کو، من بعد ذلك لعلکم تشکرون، اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار دیا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اِنَّكُمْ، کہ تم نے، ظلمتم، نقصان کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اپنا یہ بچھڑا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، ذَلِكُمْ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق کے ہاں، خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہوا تم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا، نہایت مہربان. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا اپنے خالق سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. ترجمہ سننا گیا؟ اب ذرا الفاظ دیکھیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا. یہ فرعون کے ہلاکت کے بعد
جب مصر واپسی ہوئی تو اللہ رب العزت نے تورات دینے کے لیے تفصیل بتاؤں گا میں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ 40 رات تک وہاں ٹھہرے اور دن میں روزے رکھیں. اس کے بعد تورات دی گئی. پھر جب مدت پور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تورات عنایت فرمائی. وعدنا یہ باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم. مواعدہ اس کی مصدر ہے. موسیٰ جلیل القدر نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام تو حضرت عمران ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، بنی اسرائیل کے اہم نبی. اتخذتم العجل تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. العجل مفعول اول ہے اور الہن مفعول ثانی ہے. اتخذتم العجل الہن تم نے معبود بنا لیا کس کو؟ بچڑے کو. اتخذتم باب افتعال سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اتخاذ اس کی مصدر ہے. عجل یہ بچڑا گائے کا بچہ. عجول اس کی جمع آتی ہے. الفرقان فیصلہ کی چیز، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز. یہاں فرقان سے مراد تورات ہے، الکتاب بھی اور پھر فرقان بھی اسی کو کہا گیا جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. یا فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات ہیں. فرقان باب نصرہ ینصر سے مصدر ہے. یہاں فرقان فارق سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت اچھی طرح فرق کرنے والی، بہت اچھی طرح تمیز کرنے والی. توبوا الی بارئکم تم اپنے پروردگار اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یعنی متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. توبو باب نصرہ تاب یتوب توبتن. باری باری ان پیدا کرنے والا ٹھیک کرنے والا. برا یبرأ برأن باب فتح یافتہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. باری ان اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اسماء الحسنی میں سے. فاقتلوا انفسکم تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی تم میں سے بعض آدمی کو قتل کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں. میں اس کی بتاؤں گا ابھی آگے مختصر تشریح میں. اقتلوا نصرہ ینصر سے ہے قتل، امر کا صیغہ ہے. انفس واحد اس کا نفسن ہے یعنی جان. التواب توبہ کرنے قبول کرنے والا. فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مصدر توبتن ہے باب نصرہ ینصر سے. تواب اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے اسماء الحسنی میں سے یہ بھی ہے. یہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ ایسا ہوا تھا کہ جب مصر سے ان کو نکالا گیا، دریا پار کیا، سارے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اس وقت جو وادی سینا میں یہ تھے تو وہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہم ایک قوم بن چکے ہیں اور ہم شریعت پر آزادانہ عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں شریعت دی جائے. اللہ سے مانگو کہ ہمیں کتاب دی جائے، شریعت دی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے ہاں منظور بھی یہی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر آ جائیں اور 40 دن اعتکاف کریں گے. پہلے 30 دن کا تھا اور پھر 30 دن سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق روزہ رکھتے تھے وہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو جب افطار کیا تو کہا کہ روزہ بہت پسندیدہ تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند آیا تھا، اس لیے مزید 10 دن اور روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد کتاب دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تورات. جب تورات دی تو 40 دن کا عرصہ اوپر کوہ طور پر گزار کے جب نیچے آئے تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی محنت چونکہ اس قوم کے اوپر رک گئی تھی اور یہ بڑی سرکش قوم تھی. انہوں نے ایک اپنا معبود ایک بچڑے کو بنایا تھا گوسالہ. وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب آتے تو اس کے قدم جہاں پڑتے تھے وہاں سے مٹی اٹھا لیتا تھا. سامری نام کا ایک شخص تھا ان میں، وہ وہاں سے مٹی اٹھاتا تھا اور پھر سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا کر ایک بت نما چیز اور اس میں وہ مٹی کے کچھ اثرات ڈال دیے جس سے کچھ حرکتیں اس قسم کی آنے لگی کہ وہ لوگ اس سے متاثر ہوئے. چونکہ یہ لوگ جب دریا پار کے گئے تھے تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا تھا، اس طرح بھی آتا ہے کہ وہاں گائے کی عبادت کی جاتی تھی، تو وہ ان لوگوں سے متاثر ہوئے تھے کہ ہمارا بھی کوئی معبود ہونا چاہیے. تو یہاں جب اس طرح کی چیز انہوں نے سنی، سامری نے ماحول صحیح پایا، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی چیز بنا کر ان سے کہا کہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ، ہمارا اور موسیٰ کا تو الہ یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے، کسی اور کی طرف ہمیں دعوت دینے لگا تھا. یوں کہہ کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور گمراہی تو بہت جلدی پھیلتی ہے نا. تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کی تھی، اس بچڑے کی عبادت شروع کی. تو یہ ایک ایسا ظلم تھا کہ جب ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی،
یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پاکیزہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد، اور پھر اس طرح کی حرکت کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلامی سے چھڑایا، کیا کیا معجزات انہوں نے دیکھ لیے، اور اس کے باوجود بھی سرکشی اس حد تک کہ یہ گمراہ ہو گئے بہت سارے ان میں سے، اور انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اسی واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کیا۔ اللہ اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے اس طرح کا کیا تھا، پھر ہم نے باپ دادا کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے، تمہارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، ہم نے ان کو معاف کر دیا تاکہ تم پھر شکر گزار بن سکو۔ اور یہ معافی کی صورت اگلی آیت جو اس کے بعد کی آیت ہے اس میں آ جاتی ہے کہ کیا صورت بنی ان کو معاف کرنے کی۔ اور پھر یہاں فرمائے کوئی ذات نا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، اور جو کوہ طور پر بلا کے کتاب دی گئی تھی تو اس کو الکتاب کہا کہ اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب، والفرقان واو تفسیریہ اگر مان لے تو کتاب کی تشریح کیا ہے کہ یہ فرق کرنے والی، باطل کو حق سے جدا کرنے والی چیز ہے، فرقان کے معنی یہی ہوئے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، کہ کتاب بھی دی اور معجزات بھی دیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راستہ راہ پاؤ۔ اس توبے کی ایک صورت یہاں اشارات میں سارے واقعات کی طرف آ گیا ہے، آگے اگلی صورتوں میں ان کی تفصیل آئے گی تو وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا پوری تفصیل۔ یہاں توبے کی ایک صورت یہ بنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہاں سے لے کر آخر تک اس توبے کے بارے میں توبے کی تفصیلات ہیں۔ وہ توبے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے واپس، اور تو یہ لوگ ان کو جب سمجھایا گیا تو یہ سمجھ گئے کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرنے کی صورت کیا ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے نا، جس قبیلے کے جن لوگوں نے یہ بت پرستی کی ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل بھی دوسرے لوگ نہیں کریں گے، اسی قبیلے کے لوگ کریں گے، کیونکہ قبائلی تعصب پر پھیلتا ہے اور جھگڑے کی صورت آ جاتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہوا کہ جو جس قبیلے کے اندر جن لوگوں نے اس بت پرستی میں یہ بت پرستی کا ارتکاب کیا ہے، ان کو اسی قبیلے کے لوگ قتل کریں گے۔ انفسکم اس لیے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے، اور اس طرح ہوا، پھر ان کو بہت سارے لوگ وہاں قتل ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس توبہ کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے پروردگار تمہارے خالق کے ہاں بہتر ہے۔ تو قتل بنفس سے قتل یہ ایک قبیح شے ہے، بری شے ہے، یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل تو انسان کا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ۔ تو یہ یاد رہے، قتل فی نفسی ہی ایک بری چیز ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن بعض ایسی صورت ہے کہ جس سے دوسری انسانیت کے لیے فساد ہو رہا ہو، تو اس فساد کو روکنے کے لیے چند کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے اس طرح، مثلا ایک شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا تو عدالت اس کو قصاص کے طور پر قتل کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو قتل نہ کیا جائے تو فساد پھیلے گا، یہ دندناتا پھیرے گا، تو مقتول کے ورثاء دیش میں آئیں گے تو وہ اس کو ماریں گے اور اس کے گھر والوں کو ماریں گے، پھر یہ اس کو ماریں گے، یہ اس طرح ایک فساد ہوگا، اور مظلوم کے حق میں یہ انصاف بھی نہیں ہوگا کہ وہ دندناتا پھرے۔ اس لیے قتل کے بدلے میں اس قتل کو، قصاص کو یہ مشروع ہے ہماری شریعت میں، چنانچہ یہاں بھی ایک قتل کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے شریعت میں الاسلام بعد الارتداد بعد الاسلام، آدمی مسلمان ہو گیا پھر مرتد ہو گیا، اب اسلام کے دائرے میں آ گیا، حق کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ارتداد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھولتا ہے، لہذا اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح الزنا بعد الاحسان ہے، تو وہاں بھی چونکہ فساد ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسی ہی ایک صورت تھی کہ اگر ان لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا تو ظاہر ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ بنی اسرائیل تو ویسے بھی سرکش قوم تھی، تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، 2-4 دن بعد اور بھی بچھڑے کا عبادت شروع کر دیتے، پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، تو سامری کا پھیلایا ہوا یہ سلسلہ آگے نکل جاتا۔ اس لیے فساد فی الارض کو روکنے کے لیے فسادیوں کے ٹولے کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بھی حدود ہیں اور اس کے قیود ہیں، قوانین ہیں، اس کے مطابق کیا جائے گا اس کو۔
تو یہاں چونکہ عین حکمت یہی تھی اس لیے یہاں فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم. اور ایک تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، دوسرا اخروی اعتبار سے اس کا یہ ہے کہ یہ آدمی اگر اس طرح اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش نہ کریں تو دنیا میں تو فساد ویسے بھی ہوگا اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا، لیکن آخرت بھی ان کی تباہ ہو جائے گی. اب یہاں توبے کے طور پر اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کریں گے تو ان کی آخرت اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ خیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتاب علیکم، تاب یتوب توبتن کا پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو یہ اصل کے معنی لوٹنا اور رجوع کرنے کے آتے ہیں. تو بندے کی طرف ہو تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اللہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اس کے اوپر معاف کر دیتا ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ مبالغہ کے صیغے ہیں. یہاں تک بس سمجھ آ گئی.